السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 38 پڑھیں گے، ابواب الشہادات۔ آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الشہادات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شہادت کے ابواب۔ شہادت کا اہل ہونے کی چند شرائط ہیں۔ شہادت کے اہل ہونے کی پہلی شرط ہے بلوغت، دوسری شرط اسلام، تیسری شرط عقل، چوتھی شرط حریت، پانچویں شرط عدالت، چھٹی شرط ہے محفوظ من التہمت من المحبت والعداوت والقرابہ، اور ساتویں شرط ہے تعداد۔ عام معاملات میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ تعداد بھی شرط ہے۔ تو شہادت کی اہلیت کی چند شرائط ہیں: بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، آزاد ہونا، اور محبت، عداوت اور قرابت داری کی تہمت سے محفوظ ہونا، اور تعداد ہونا۔ یہ 7 شرائط ہیں شہادت کی۔ جی، شہادت کے لغوی معنی آتے ہیں بمعنی مشہودہ، آنکھوں دیکھی قطعی بات، آنکھوں دیکھی جو بات آنکھوں سے دکھائی دے۔ فقہا کی اصطلاح میں شہادت کی تعریف ہے اخبار صادق فی مجلس الحکم بلفظ الشہادہ، فیصلے کی مجلس میں سچے آدمی کا شہادت کے لفظوں میں خبر دینا۔ فیصلے کی مجلس میں سچے آدمی کا شہادت کے لفظوں میں خبر دینا، اس کو فقہا کی اصطلاح میں شہادت کہا جاتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الشہداء ایہم خیر، اس کا بیان ہے کہ کون سا گواہ سب سے بہتر ہے۔ جی، عن ابی عمرۃ الانصاری عن زید بن خالد الجہنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بخیر الشہداء التی یأتی بشہادتی قبل ان یسألها، آپ نے فرمایا کہ میں تم کو سب سے بہتر گواہ کی خبر نہ دوں کہ جو گواہی دیتا ہے قبل ان یسألها، گواہی طلب کرنے سے پہلے، یعنی کہ وہ جو گواہی کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہی آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیتا ہے، یہ بتایا کہ یہ بہترین گواہ ہے۔ مراد یہ ہے کوئی شخص سوائے کسی لالچ اور دنیاوی فائدے کے کسی کے لیے سچی گواہی دے دے تاکہ اس کا حق تلف اور ضائع نہ ہو، تو یہ بہتر اور قابل تعریف و تقلید ہے، اس لیے اس کی گواہی کو بہترین گواہی کہا۔ اس پر مزید یہ کہ مشہود لہو کو اس کے گواہ ہونے کا علم نہیں ہے، جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اس کو بھی علم نہیں، از خود اس نے پیش ہو کر للہ فی اللہ گواہی دی تو خیر کثیر اور اجر جزیل کا مستحق ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ کسی مسلمان کا کوئی حق تلفی نہ ہو، اس لیے اس کی گواہی کو بہترین گواہی قرار دیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نحوه وقال ابن ابي عمرو هذا حديث حسن واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمرو، واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن ابي عمرو وروى بعضهم عن ابن ابي عمرو وهو عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري، وهذا اصح عندنا لانه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن زيد بن خالد، وقد روي عن ابي عمرو عن زيد بن خالد غير هذا الحديث،
وهو صحيح أيضا وأبو عمرة هو مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول لأبي عمرة. فرما رہے ہیں امام ترمذی کہ یہ حدیث حسن ہے. اکثر لوگوں نے کہا ہے عبد الرحمن بن ابی عمرہ، عبد الرحمن بن ابی عمرہ کہا ہے. واختلفوا على مالک فی روایت هذا الحدیث، اصحاب مالک اس حدیث کی روایت میں مختلف ہو گئے ہیں. بعض حضرات نے تو بیان کیا ہے ابی عمرہ، جیسا کہ معن نے اپنی روایت میں کہا ہے. معن اپنی روایت میں لفظ لے کر آ رہے ہیں ابی عمرہ، اور بعض حضرات کہتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں ابن ابی عمرہ. بعض حضرات نے بیان کیا ہے ابن ابی عمرہ، وہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری ہیں، اور یہی ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک، حدیث مالک کے علاوہ دوسرے طرق میں بھی عبد الرحمن بن ابی عمرہ زید بن خالد سے نقل کرتے ہیں. تو جو مالک کے علاوہ دوسرے طرق ہیں وہاں پر راوی کا نام عبد الرحمن بن ابی عمرہ ہے، اس لیے اسے تائید ہوتی ہے ان روایات کی جن میں عبد الرحمن بن ابی عمرہ کا ذکر ہے. وقد روی عن ابی عمرہ عن زید بن خالد غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ بھی ابی عمرہ نے زید بن خالد سے روایات لی ہیں. وهو صحیح ایضا، اور وہ بھی درست ہے. وابو عمرہ هو مولا زید بن خالد الجہنی، کہ ابو عمرہ یہ زید بن خالد کے غلام ہیں. ولو حدیث الغلول ابی عمرہ، اور ان سے زید بن خالد سے حدیث مذکور ہے. اگلی روایت دیکھیں. وہ بھی قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت ازہر السمانی قال حدثنا زید بن الحبابی قال حدثنا ابی بن عباس بن سهل بن سعد قال حدثني ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمر بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة قال حدثني زيد بن خالد الجهني. یہ امام ترمذی مالک کے علاوہ دوسرے طرق سے وہ حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں دیکھیں دوسرے طریق میں عبد الرحمن بن ابی عمرہ کا لفظ ہے انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر الشہداء من ادى شہادته قبل ان يسألها. الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے مطالبے سے پہلے. باب ما جاء فی من لا تجوز شہادته، یہ باب ہے ان کے بیان میں کہ جن کی گواہی وہ جائز نہیں. عن الزہری عن عروة عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ، کیونکہ آپ کو پہلے بتا دیا شہادت کی اہلیت کے لیے عدالت شرط ہے. لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ ولا مجلود حدا ولا مجلودہ ولا ذی غمر لأخیہ ولا مجرب شہادت ولا القانع اہل البیت لہم ولا زنین فی ولاء ولا قرابہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے اور خیانت کرنے والی کی گواہی جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی گواہی جائز ہے جس کو حد میں کوڑے مارے گئے ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. ولا ذی غمر لأخیہ، اور نہ گواہی قبول ہوگی اپنے بھائی سے بغض اور دشمنی رکھنے والے کی. یہاں سے بھائی سے بھائی اخوت اسلامی مراد ہے، تو بھائی سے اسلامی بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والے کی گواہی بھی قابل قبول. ولا مجربی شہادت، اور نہ ہی گواہی کے عادی شخص کی گواہی معتبر ہوگی کہ جس کو بار بار گواہی میں جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہو
کہ وہ بار بار وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو ایسے شخص کی بھی گواہی وہ معتبر نہیں. وللقانع اہل البیت، اور اس کی بھی نہیں جو گھر والوں کے ماتحت ہو. قانے کی تعریف کی ہے، تشریح کی ہے فزاری نے. تابع، جو گھر کا ماتحت، چوکیدار، گھر کا رکھوالا ہے، یا کوئی گھر کا غلام ہے یا کام کرنے والا ہے، جو ملازم ہے، اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہوگی. ولا زنین فی ولاء ولا قرابت، اور نہ اس کی گواہی جو ملکیت یا قرابت داری سے متہم ہو. اب اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے لا مجلود حدا ولا مجلودت، کہ جو جس کو سزا میں حد حد میں کوڑے مارے گئے ہوں، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایسے محدود فی القذف ہو یا پھر کوئی اور ہو جس کو سزا میں کوڑے مارے جا چکے ہوں، تو اس کی بھی شہادت گواہی قبول نہیں ہوگی. تو محدود فی القذف کا جو مسئلہ ہے یہ مختلف ہی ہے. ایسے محدود فی القذف کی گواہی وہ مقبول ہے یا نہیں. تو اس کے حوالے سے محدود فی القذف وہ شخص جو کسی پر تہمت لگاتا ہے پھر گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے 3 چیزوں کا حکم ہے. پہلا 80 کوڑے حد لگائیں، اس کی گواہی قبول نہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ یہ فاسق ہے. پھر فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، مگر جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی. تو اب ایک قول محدود فی القذف کی گواہی معتبر ہی نہیں. احناف اور سفیان ثوری کا قول یہی ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہیں، جبکہ دیگر ائمہ ثلاثہ ان کا قول یہ ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی مقبول اور معتبر ہے. ان کی دلیل وہ آیت کا اگلا حصہ الا الذین تابوا واصلحوا، یہ توبہ تائب ہو جانا، یہ استثناء کا تعلق تینوں چیزوں کے ساتھ ہے کہ اب اس کی گواہی بھی مقبول ہوگی اور اب وہ فسق بھی اس کا ختم ہو جائے گا، گناہ فسق و فجور بھی دھل جائے گا. جبکہ احناف اس کو اقرب کے ساتھ متعلق کرتے ہیں کہ استثناء کا تعلق اقرب کے ساتھ ہے کہ اولئک هم الفاسقون کے ساتھ ہے کہ توبہ وہ گناہ توبہ سے اس کا گناہ دھل جائے گا، لیکن اس کا جو گواہی ہے وہ معتبر نہیں ہوگی. بہرحال تو احناف کے نزدیک محدود فی القذف کی گواہی معتبر نہیں، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک محدود فی القذف کی گواہی وہ معتبر ہے. اس میں دوسرا لفظ ہے ولا ذی غمر لاخیہ. ذی غمر لاخیہ مطلب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ کو جیسے شرائط میں بتایا تھا کہ وہ آدمی جو گواہی دے رہا ہے وہ عداوت، دشمنی، محبت اور قرابت داری کی تہمت سے بھی محفوظ ہو. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے ذاتی دشمنی، عداوت اور بغض رکھنے والا اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے. اگلا بتایا ولا مجرب شہادہ، کہ جو گواہی کے اندر غلط بیانی، جھوٹ گواہی دینے میں تجربہ کار ہو، اس کی بھی نہیں. قانع علی البیت، اور ایسا شخص جو گھر والوں کے ماتحت اور تابع ہو اس کی بھی گواہی معتبر نہیں ہے. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضاعف فيه الحديث. يزيد راوی یہ ضعیف ہے. ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل اسناد. ہمارے نزدیک یہ سند کے حوالے سے یہ ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے. والعمل عند اہل العلم في هذا ان شہادت القریب جائزۃ لقرابتی. اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر اہل علم کے نزدیک عمل ہے اس بات پر کہ قریبی رشتہ دار کی گواہی قرابت دار کے حوالے سے وہ درست ہے. واختلف اہل العلم فی شہادت الوالد للولد، لیکن باپ کی بیٹے کے لیے اور بیٹے کی باپ کے لیے گواہی
کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ فلم یجز اکثر اہل العلم شہادت الوالد للولد وللولد للوالد، اکثر اہل علم والد کی بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی والد کے حق میں گواہی کو جائز قرار نہیں دیتے، اور یہی مذہب احناف کا بھی ہے۔ احناف بھی بیٹے اور باپ کی آپس میں ایک دوسرے کی گواہی کو قابل قبول قرار نہیں دیتے ہیں، جبکہ شوافع اس کے جواز کے قائل ہیں۔ وقال بعض اہل العلم اذا كان عدلا فشهادة الوالد للوالد جائزة، شرط کے ساتھ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر وہ عدل موجود ہو تو پھر والد کی بیٹے کے حق میں گواہی درست ہے۔ وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلف في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، لیکن بھائی کی بھائی کے حق میں گواہی دینا یہ بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرابت دار یعنی قریب رشتہ دار کی ایک کی دوسرے کے حق میں گواہی دینا یہ بھی بالاتفاق جائز ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اختلاف باپ بیٹے کے حق میں گواہی دے یا بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو یہ گواہی درست اور مقبول ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ شوافع اس کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ دیگر ائمہ اس کے معتبر ہونے کے قائل نہیں ہے۔ وقال الشافعي لا تجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة، امام شافعی فرماتے ہیں جب دو آدمیوں کے درمیان عداوت ہو تو پھر ایک دوسرے کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہے گرچہ عدالت ہو۔ وذهب الى حديث عبد الرحمن الاعرج عن النبي مرسل لا يجوز شهادة صاحب حنة يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال لا تجوز شهادة صاحب غمر، یہ بھی الفاظ گزر چکے ہیں یعنی صاحب عداوت۔ باب ما جاء فی شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے کے بیان میں، اس کی ممانعت کا بیان۔ عن ایمن بن خریم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام خطیبا فقال یا ایها الناس عدلت شہادت الزور اشراکا باللہ ثم قرأ رسول اللہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ حضرت ایمن بن خریم سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس میں فرمایا لوگو جھوٹی گواہی گناہ میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے، گناہ کے اعتبار سے یہ اس کے برابر ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ بطور دلیل کے آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے شرک کے بعد یہ جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی روایت عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ میں تم کو کیا بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، و شہادت الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ قال فما زال رسول اللہ یقولها حتی قلنا لیتہ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ الفاظ کہتے رہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہی رہتے۔ باب منہ عن عمران بن حسین قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثلاثا ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون الثمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ثم يجيء قوم، کہ میرے زمانوں کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو موٹا بننے کی کوشش کرے گی اور موٹاپے کو پسند کرے گی۔ یعطون شہادت قبل ان یسألوها، اور گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے گی۔ هذا حدیث غریب من حدیث الاعمش عن علی بن مدرک واصحاب الاعمش انما رووا عن الاعمش عن ہلال بن یساف عن عمران بن حسین۔ یہاں پر مطالبت سے پہلے گواہی دینے سے مطلب بغیر تحقیق کی گواہی دینے لگ جائے گی۔
وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين عن النبي نحوه وهذا صح من حديث محمد بن فضيل. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها انما یعنی شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہیاں دینے لگ جائیں گے. اس سے بعض حضرات نے یہ معنی مراد لیا ہے. یقول یشهد احدهم من غیر ان یستشهد وبیان هذا فيه. حدیث عمر بن الخطاب عن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. کہ جھوٹ وہ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی وہ گواہی دے گا جب تک کہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، اور وہ قسم کھائے گا جب تک کہ اس سے قسم لی نہیں جائے گی، وہ تب بھی اس کے باوجود بھی وہ قسم اٹھاتے پھریں گے. یہ ایک زمانہ آئے گا. آپ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ ہے وہ میرا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہوں گے، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں گے، پھر ہر طرف جھوٹ پھیل جائے گا، اور لوگ وہ ایک شخص گواہی دے گا جب تک کہ اس سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، اور وہ آدمی قسم اٹھائے گا جب تک کہ اس سے قسم لی نہیں جائے گی. ومعنی حدیث النبی قال خیر الشہداء الذی یأتی بشہادت قبل ان یسألها وهو عندنا اذا استشهد الرجل على الشيء ان یؤدی شہادته ولا يمتنع من الشہادہ. اس سے مطلب یہ ہے کہ آدمی سے جب گواہی کا وقت آئے تو وہ پورے آداب اور تحقیق کے ساتھ گواہی دے، اور گواہی دینے سے وہ باز نہ رہے اور رکے نہ، تاکہ کسی کے حق تلفی نہ ہو. هكذا وجه الحدیث عند بعض اہل العلم. ابواب شہادات بھی بحمد اللہ مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.